یہ جو پارٹیاں الیکشن میں جا رہی ہیں ان کو کیا کوئی پلان دینا چاہیے کہ یہ ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے؟ بالکل، دیکھیے جو میں نے کہا نا معیشت کا پلان ہوگا. آخر یہ ہر ایک کہتا ہے کہ ہم یہ بڑھا دیں گے، ایکسپورٹ کو وہاں پہنچا دیں گے، گروتھ کو وہاں پہنچا دیں گے. یہ تب ہوگا پہلے ہمیں وہ بندے دکھائیں جن کے پاس مہارت ہے سمجھنے کی. پھر اس کے بعد ہمیں وہ پالیسیوں کی تفصیلات بتائیں جو ہمیں وہاں لے کے جائیں گی. تو پھر کہیں جا کر ان کی بات کو آزمانے کی شاید ہم میں ہمت ہو اور ووٹ ڈالیں. بات یہ ہے، آپ نے ایکسپورٹرز کی بات کی، میں آپ کو بتاؤں آپ کو جب تک پاکستان میں یہ 3 پالیسیاں رہیں گی آپ کے ایکسپورٹ کبھی نہیں بڑھ سکے گی. ساری دنیا کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. میں نے کوریا کا ایگزامپل دیا، میں دوبارہ دیتا ہوں. 1965 میں ہمارے ایکسپورٹ تقریباً برابر تھے، آج وہ $500 ارب سے زیادہ ہے کوریا میں، ہمارے 28-30 کے برابر بھی نہیں ہے. ہم وہی پھنسے ہوئے ہیں. اس کی بڑی وجہ ایک تو پاکستان میں جو IPPs کی ایگریمنٹس ہیں، جو بجلی جس طریقے سے ان کی جو قیمت بڑھائی جا رہی ہے ان کے جو ایگریمنٹس کو پورا کرنے کے لیے، جب تک وہ رہیں گی پاکستان کی ایکسپورٹس کیا معیشت کہیں نہیں جانے لگی. ہم غرق ہیں IPPs کی وجہ سے. دوسرا ہم غرق ہیں انٹرسٹ ریٹ پالیسی کی وجہ سے. یہ 6-7% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ انفلیشن کو کم نہیں کرتی، ورنہ تو یہ 2 سال سے ہائی انٹرسٹ ریٹ چل رہی ہیں. کیوں؟ اور تیسری چیز جو امپورٹ ڈیوٹیز انہوں نے را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ امپورٹس اور مشینری پر لگائی ہوئی ہے صرف اس لیے تاکہ وہ ریونیو جنریٹ کریں اور حکومتیں ان پیسوں کو اڑائیں اپنی سیاست کے لیے. ان 3 وجوہات سے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھتی. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز بندے دکھائیں اپنے جنہوں نے پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو 2 اکنامک وزرڈز ہیں، 2 ان کے وزرائے خزانہ، ایک ہیں حفیظ شیخ صاحب اور دوسرے ہیں شوکت ترین صاحب. یہ 2 تھے نا جی ان کے منسٹر. ایک تیسرے اسد عمر صاحب بھی تھے لیکن وہ اکانومسٹ نہیں تھے. یہ 2 تو کہتے ہیں جی ہم اکانومسٹ ہیں، اور ایک ان سے بینکر بھی ہے. یہی 2 بندے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ تھے، حفیظ شیخ اور شوکت ترین. بالکل صحیح ہے. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہے گی جی یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں یا مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اور وہ پھر تھے تو وہ ٹیسٹڈ ہیں، ٹرائیڈ ہیں. تو یہی بات ہے ٹرائیڈ. تو مجھے بتائیں یہ بندے کدھر سے آئیں گے؟ یہ تو سارے بندے بڑی 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے بندے میں نے آپ کو بتا دیے. بالکل. تو اس پہ تو لوگ اعتبار نہیں کریں گے. تو پھر بندے کدھر سے لائیں ہم؟ وہ دیکھ کیا مطلب ہے یار. بات سنیں، مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا، ہم بھی آخر تھوڑی بہت ہم نے بات سنو، میں کوئی اس کے لیے نہیں کہہ رہا. میں ایک منٹ ٹھہرو مسد، ایک منٹ ٹھہرو. یہ غلطی 1978 میں ہم نے PhD کی، 40 سال کی ہماری اکنامک ایکسپیرینس ہے. میں اور آپ IMF میں کام کرتے رہے. ہاں، اور جناب دیکھیں ورلڈ بینک ہر، اور یہاں پر بھی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ، ان لوگوں کا پروفیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ آپ کو جب شہباز شریف صاحب پچھلے سال پرائم منسٹر تھے، انہوں نے آپ کو ایک کمیٹی میں ڈالا تھا تو آپ گئے نہیں. یار کمیٹیوں میں کام ہوتا ہے. میں نے ان کو صاف کہا کہ بڑے ادب سے کہ میں کہ جناب آپ کے پاس ایک اکنامک وزٹ ہے اسحاق ڈار جس کی بات کی آپ نے، یا وہ چلائے گا یا میں چلاؤں گا. ابھی وہ ڈرائیونگ وہ کر رہے ہیں اور مجھے آپ بدنام کرنے کے لیے ڈگی میں بٹھا دیں، ڈگی میں کہ جی تم مارو وہاں سے چیخو. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے کہنے سے کیا فرق؟ میں جب لیکن دیکھیں نا، میں بھی اپنی پارٹی چن کر کسی کے پاس جاؤں گا نا. لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ شہباز شریف نے اتنی عزت تو کی کہ مجھے بلایا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر پروفیشنلز، PTI نے بھی آپ کی کافی عزت کی. یا بہت، عمران نے بہت انوائٹ کیا تھا. یہ تو میری غلطی تھی کہ میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا تھا. اور اب بات یہ ہے کہ PTI کے بندوں کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے یار، چھوڑیں ان کو، ذرا ریلیز کریں. آپ دکھائیں آپ کے پاکستان کی خاطر آپ ایک فیئر پلے لیول پلینگ فیلڈ بنانا چاہتے ہیں.